السلام علیکم، دنیا نیوز اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ثانیہ چوہدری اور میں ہوں سلمان حسن۔ ہم خبر آپ کو دیں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کیس میں مشرق بینک نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا ہے، اور مشرق بینک نے نیشنل کرائم ایجنسی کا 2019 میں لکھا گیا خط بھی سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ این سی اے کے خط کے مطابق برطانیہ کے جج نے اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر کالعدم قرار دیے تھے۔ اکاؤنٹ ہولڈر نے رقم نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے پاکستان بھجوائی، یہ کہنا ہے مشرق بینک کا، جس نے یہ بھی کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ملک ریاض کے فیملی ممبر اکاؤنٹ ہولڈر کی تحریری ہدایات پر پاکستان ٹرانسفر ہوئی۔ یہ تاثر درست نہیں کہ رقم حکومت پاکستان کو بھجوائی گئی تھی، یہ کہنا ہے مشرق بینک کا۔ اسی بارے میں ہم مزید بات کریں گے۔ دنیا نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل، بتائیے گا اس سلسلے میں کیا ڈیٹیلز آئی ہیں؟ جی 190 ملین پاؤنڈ کی جو کنٹروورسی ہے اس معاملے میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی کیس جس کی کل سماعت ہے، اس میں مشرق بینک نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جواب جمع کرا دیا ہے، اور اس جواب میں نیشنل کرائم ایجنسی کا 2019 کا لکھا گیا خط بھی سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ اور این سی اے کے خط میں یہ کہا گیا ہے کہ برطانیہ کے جج نے جو اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر جو ہیں وہ کالعدم قرار دے دیے تھے، یہ اکاؤنٹ ڈی فریز ہو گئے تھے، اور جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم پاکستان آئی، وہ رقم جو اکاؤنٹ ہولڈر جو کہ ملک ریاض کے جو فیملی ممبر ہیں ان کی تحریری انسٹرکشن پہ آئی۔ یہ حکومت پاکستان کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی تحریری انسٹرکشن پہ ان کی مرضی کے مطابق پاکستان ٹرانسفر کی گئی۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم ہے یہ فیملی ممبر کا جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں ان کا نام مینشن کیا گیا ہے اس خط میں، ان کی انسٹرکشن پہ یہ ٹرانسفر ہوئی، تو جس میں یہ ڈاکومنٹس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ یہ رقم حکومت پاکستان کو بھجوائی گئی تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں یہ کنٹروورسی سامنے آئی کہ یہ رقم جو ہے یہ چونکہ اکاؤنٹ فریز ہو چکے تھے، نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ اکاؤنٹ فریز کر دیے تھے، اور یہ رقم حکومت پاکستان کے پاس آئی اور یہ حکومت پاکستان کے پاس رہنی تھی، لیکن اسے جو 460 ارب روپے والا کیس ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کا، اس مد میں ایڈجسٹ کیا گیا، اور اسی تناظر میں پھر ایک بڑا ہائی پروفائل کیس بھی اس وقت نیب میں چل رہا ہے، 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق جو کیس ہے۔ تو یہ اس معاملے میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے جس میں مشرق بینک یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ رقم 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم ہے یہ بنیادی طور پہ ملک ریاض کے جو فیملی ممبر اکاؤنٹ ہولڈر ہیں انہوں نے بھجوائی تھی، اور یہ ان کی مرضی اور منشا سے بھجوائی گئی تھی۔ تو اس میں اب کل اس کیس کی سماعت ہوگی، اور اس میں یہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا یہ سی ایم اے ہے، متفرق درخواست مشرق بینک کے جو وکلا ہیں، چونکہ اس میں مشرق بینک کو بھی نوٹس جاری ہوا تھا، تو ان کی جانب سے یہ جواب جمع کرایا جانا موجودہ صورتحال میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو اب یہ ظاہر اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس پیش رفت کے جو نیب کے مقدمات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، ان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے عدیل؟ دیکھیں، یہ ایک بیس ہے ان کیسز کی، اس میں الزام یہ تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم ہے یہ حکومت پاکستان کی، ریاست پاکستان کے لیے رقم جو ہونی چاہیے تھی، لیکن اسے ان 460 ارب روپے والے معاملے میں ایڈجسٹ کیا گیا اور اس میں فائدے لیے گئے۔ یقیناً اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی توثیق کر دیتی ہے، اس کو درست مان لیتی ہے، تو اس کے بعد اس کا بڑا امپیکٹ ان کیسز پہ بھی آ سکتا ہے، اور وہ کیسز جو ٹرائل کی سٹیجز پہ ہیں اور اس میں بڑی سیاسی شخصیات جو ہیں اس کی لپیٹ میں ہیں، تو یہ اس کیس کی چونکہ بنیاد ہے، اور اس کیس میں اس بنیاد پہ ہی مشرق بینک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رقم جو ہے بنیادی طور پہ ملک ریاض کے جو فیملی ممبر ہیں اکاؤنٹ ہولڈر ان کی انسٹرکشن پہ آئی تھی، یہ کسی حکومت یا نیشنل کرائم ایجنسی کی انسٹرکشن پہ نہیں آئی تھی، بلکہ نیشنل کرائم ایجنسی نے تو 2019 میں خط لکھ کر یہ بتا دیا کہ وہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ برطانوی جج کے حکم پر ڈی فریز ہو گئے۔ جب وہ اکاؤنٹ ڈی فریز ہو گئے تو اس صورت میں جو ملک ریاض کے فیملی ممبر ہیں ان کی تحریری انسٹرکشن پہ ان کی خواہش کے مطابق یہ رقم پاکستان منتقل ہوئی۔ تو ایسے میں یہ دستاویزات جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اگر ان کا دعویٰ درست ہے، مشرق بینک کا یہ کلیم درست ہے، تو اس صورت میں کہ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ کی جو
कंट्रोवर्सी बनी, उसकी जो बुनियाद बनाई गई कि ये रकम जो है ये किसी को ऑब्लाइज करने के लिए इस्तेमाल की गई, तो फिर ये दुरुस्त नहीं रहता। और ऐसी सूरत में इसका जो केस ट्रायल की सतह पे 190 मिलियन पाउंड का चल रहा है, उस पे भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल वड़ाइश, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और ज़राए का कहना है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से 14 दिन में जवाब तलब कर लिया गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये इजलास है जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से 14 दिन में जवाब तलब कर लिया गया है। इजलास में सामने आने वाले शवाहिद की रोशनी में ये नोटिस जारी हुआ है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसीब मलिक से। जी हसीब, अपडेट कीजिएगा अब तक की कार्रवाई से मुतालिक। देखें, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आज इजलास हुआ था जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत आज दिन बजे इजलास का आगाज़ हुआ था और इजलास के अंदर आज बेसिक जो है काउंसिल अरकान की जानिब से सिर्फ मुशावरत की गई थी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ज़राए के मुताबिक ये था कि जो शिकायत कुनंदगान थे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ, जो कि 10 शिकायत कुनंदगान थे, उनकी जो है बयानात कलमबंद किए गए थे, उनके जो है वो रिकॉर्ड किया गया था, शिकायत कुनंदगान को सुना गया था, जिसके बाद जो है आज ये सिर्फ मुशावरत हुई है और अदालत ने ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शोकाज नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से 14 दिन में जवाब तलब किया गया है, जो कि इजलास में सामने आने वाले आए जो शवाहिद थी उनकी रोशनी में ये नोटिस जारी किए गए हैं। जबकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ ये 10 शिकायत कुनंदगान थे जिनको सुना गया था और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के एतराज़ात को भी जुडिशल काउंसिल इजलास में जायजा लिया गया था और जायजे के बाद जो 2 शिकायत थी, 2 एतराज़ात थे, उनको जो है जायजा लेने के बाद उन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के जो वकील थे ख्वाजा हारिस की जानिब से वो वापस ले लिए गए थे। तो आज की ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है। जुडिशल जो वो था इजलास था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास था, उसके अंदर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो शिकायत आई थी उसके अंदर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शोकाज नोटिस जारी कर दिया है और 14 दिन के अंदर जवाब भी तलब कर लिया गया है कि 14 दिन के अंदर जवाब जमा करवाया जाए। सही, तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को अब 14 दिन के अंदर जवाब देना होगा। हसीब मलिक, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन कल दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को पार्टी में रद्दोबदल और इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर नोटिस जारी किया था। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से महफूज शुदा फैसला जल्द सुनाने की दरख्वास्त की थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पुराने सियासतदान सियासत ही छोड़ दें, बुजुर्ग सियासतदान अपने घर या मदरसे में बैठे। नौजवानों का मुतालबा है कि पुराने सियासतदानों से जान छुड़वाएं। जिस तरह ये सियासत कर रहे हैं मसाइल में इजाफा होगा। चित्राल में वर्कर कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 18 माह की हुकूमत ने अवामी मसाइल की बजाय ज़ाती दुश्मनी पर तवज्जो दी। पीटीआई दौर में टिकटॉकर्स और मियाँ साहब के दौर में शराफिया की हुकूमत बनती है। हुकूमत बनाऊंगा तो 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल दरामद करूंगा। चित्राल की सीट हमारी खानदानी सीट है। आसफा बीबी से कहूंगा कि वो यहाँ से इलेक्शन लड़े। शिकायत करता आ रहा हूं, बल्कि शिकायत क्या मुतालबा करता आ रहा हूं अपना पुराना सियासतदानों से कि वो सियासत ही छोड़ दे। ये मैं मुतालबा वैसे क्यों कर रहा हूं? एक तो ये मेरा मुतालबा नहीं है, ये इस मुल्क के नौजवानों का मुतालबा है जो पूरा पाकिस्तान का 70% आबादी है। उनका मुतालबा है कि हमारा इन पुराना सियासतदानों से जान छुड़वा। ये तो उनका मुतालबा है। मैं तो अपने बुजुर्गों का एहतराम करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे ये सिखाया गया। हम तो पीटीआई की तरह नहीं है कि हम गाली देना शुरू करते, इज्जत का तो ख्याल रखते हैं। इन पुराना सियासतदानों से ये एतराज नहीं है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं। इन पुरानों सियासतदानों से एतराज ये है कि वो वही पुराना सियासत कर रहे हैं जिसने मेरा मुल्क को तबाह किया है। वो पुराना सियासत जो 70 साल से होता रहा है, उस सियासत से जिससे हर जमात ने तौबा करके कहा कि ये सियासत हम फिर से नहीं करेंगे।
مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے سابق اراکین پارلیمنٹ کی ملاقات۔ مخدوم سید مبین عالم، مخدوم مسعود عالم، مبین ضامن اور باسط سلطان بخاری کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ مسلم لیگ نون انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کر کے عوام کو معاشی ترقی کا تحفہ پیش کرے گی، یہ کہنا ہے شہباز شریف کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی اور نمائندہ جماعت ہے۔ وفاق پاکستان کی نمائندگی، مضبوطی اور ترقی پاکستان مسلم لیگ نون کا مشن ہے۔ شہباز شریف نواز شریف کی قیادت میں وفاق اور اکائیوں کے وسائل میں اضافے اور مسائل کا حل مسلم لیگ نون کی شاندار روایت رہی ہے، یہ کہنا تھا شہباز شریف کا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ پر قابو پانے کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے فضائی آلودگی کے باعث سیل کی گئی فیکٹریوں کو ڈی سیل کرنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ آئندہ عدالتی اجازت کے بغیر فیکٹریوں کو ڈی سیل کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ تفصیلات رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ بڑھتی اسموگ پر قابو پانے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے متفرق درخواستوں پر سماعت کی۔ ماحولیاتی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ عدالتی حکم پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے میٹنگ ہو چکی ہے۔ محسن نقوی نے اسموگ سے متعلق عدالت کے تمام احکامات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی اور کہا ہے کہ عدالتی اقدام کے باعث اسموگ میں واضح کمی آئی ہے۔ حکومت کے مطابق ہفتے کے 2 دن ورک فرام ہوم کا نوٹیفکیشن جلد جاری کیا جائے گا۔ ڈی جی ایل ڈی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر اینٹوں کے بھٹوں کو منتقل نہ کرنے پر مختلف شہروں میں گرینڈ آپریشن کیا گیا۔ لاہور میں دھواں چھوڑنے والی 1072 گاڑیوں کے چالان، 700 گاڑیوں کو تھانوں میں بند کیا گیا۔ شیخ پورہ میں آلودگی پھیلانے والی 8 فیکٹریاں سیل کر کے 2 مقدمات درج کیے گئے۔ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں اور بھٹوں کو ڈی سیل کرنے پر عدالت کا اظہار ناراضگی۔ جسٹس شاہد کریم نے قرار دیا کہ جن افسران نے ڈی سیل کیا ان کے نام بتائیں، پیرا ایکٹ کے تحت کارروائی کروں گا۔ لاہور کو سگنل فری کرنے کی کوشش بہت خطرناک کام ہے۔ سڑکوں پر یو ٹرن کا معلوم ہی نہیں ہوتا۔ جے روڈ کو سگنل فری کرنے کا پروجیکٹ ناکام ہوا۔ عدالت نے محکمہ زراعت سے فصلوں کی باقیات جلانے بارے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 24 نومبر تک ملتوی کر دی۔ قومی ٹیم کے اوپننگ بیٹر امام الحق کی نئی اننگز، امام کی مہندی کی تقریب اور ہونے والی اہلیہ کی تصاویر وائرل ہو گئی ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹر امام الحق کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ 9ویں میں مہندی کے بعد شادی کی تقریبات 23 نومبر کو لاہور میں ہوں گی۔ نکاح کی تقریب 25 نومبر بروز ہفتہ اور ولیمے کی تقریب 26 نومبر کو ہوگی۔ شادی کی تقریبات میں امام الحق کی فیملی کے علاوہ قریبی دوست اور قومی ٹیم کے کھلاڑی بھی شریک ہوں گے۔ دوسری جانب قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر فہیم اشرف کی بھی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ مہندی کی تقریب میں رشتہ داروں اور دوستوں نے شرکت کی۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز۔